السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے۔ اور کل لاہور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سعد الرحمان کی جو بیل ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور سعد الرحمان کے ساتھ ساتھ ان کی مسز عروب جتوئی کی ضمانت بھی کل لاہور میں لگی ہوئی ہے۔ عروب جتوئی کی جو ضمانت ہے وہ رفاقت علی قمر صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں وہ سماعت کریں گے، اور ساجدہ صاحبہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں وہ ڈکی کی ضمانت کی جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اچھا، آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ڈکی کی ضمانت ایک بار پھر سے لٹکنے کا خدشہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ لیں کہ سعد الرحمان تقریباً 42 ڈیز سے بیہائنڈ دا بار ہے، اور ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں، اور تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کر کے اس بیل کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ کبھی ریکارڈ پیش نہیں ہوتا تو کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا جب یہ ضمانت مجسٹریٹ صاحب کے پاس چل رہی تھی، نعیم بھٹو صاحب کی عدالت میں، تو فرائیڈے کے ٹائم 12 بجے انویسٹیگیشن آفیسر ریکارڈ لے کر پہنچے، تو عدالت نے اسٹرکٹلی انہیں باؤنڈ کیا کہ اگلی دفعہ وہ 11 بجے منڈے کو ریکارڈ لے کر آئیں، اور منڈے کو جج صاحب خود چھٹی پہ چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ میں نظر آئے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی یہ ہوا کہ 25 تاریخ کو بیل فائل کی گئی، اور اسٹرکٹلی ڈائریکشن کی گئی کہ آپ اس کا جواب جمع کروائیں اور اس کو آگے پراسیکیوٹ کریں۔ نوٹسز ایشو کیے گئے این سی سی اے کو، اور جناب 27 تاریخ کو معزز جج صاحبہ جو ہے وہ چھٹی پہ چلی گئی، اور معاملہ جو ہے وہ منڈے کو چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تخیری حربے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ تخیری حربے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں جب پراسیکیوشن کا کیس مضبوط نہ ہو، جب ایجنسیوں کو پتا ہو کہ انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، اور کوئی کوئی پختہ شہادت ملزم کے خلاف موجود نہیں ہے، اور ملزم کو بیل مل جانے کا زیادہ امکان ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہماری اتھارٹیز ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ اس معاملے کو لنگر آن کرنے کے لیے تاکہ ملزم زیادہ سے زیادہ عرصہ جیل میں رہ سکے، بیل پہ بحث نہیں کرتے، آرگومنٹس نہیں کرتے، اور اس کو اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اس کو لٹکاتے ہیں۔ اگر پراسیکیوشن کانفیڈنٹ ہو تو وہ ویری فرسٹ ڈیٹ پہ کیوں بحث نہیں کرتے، آ کے کیوں اس طرح کے تخیری حربے استعمال کرتے ہیں؟ تو اس سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کا کیس جو ہے وہ ضمانت کے لحاظ سے دس از اے فٹ کیس فار دا گرانٹ آف بیل، کہ بڑا بہترین ہے اور بیل بنتی ہے، کیونکہ کمزور ایویڈنس ہے اور انویسٹیگیشن کا بھی کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو بیل کے سعد الرحمان جو ہے وہ حقدار بنتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہ عروب جتوئی کو کیوں نامزد کیا گیا؟ دیکھیں، یہ عروب جتوئی کو نامزد کرنا میرے خیال میں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کے اگینسٹ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کے فیملی ممبر کو اس طرح سے نامزد کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ان کی فیملیز کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ بھی اس طرح کی جو ہے وہ پروموشن کر رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے قانون کا خوف اور ڈر بٹھانے کی پوری طرح سے تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے یوٹیوبرز کے اگینسٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ دھڑا دھڑ جس طرح سے ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، رجب بٹ کے اگینسٹ دیکھ لیں، ندیم نانی والا کے اگینسٹ دیکھ لیں، اقرا کمل کے اگینسٹ دیکھ لیں، اور جس طرح سے ڈکی کے مینیجر کو گرفتار کیا گیا، وائف کو گرفتار کیا گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ دوستوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، جس میں بابا اوپی کا نام فرسٹ نمبر پہ آ رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے ہماری ایجنسی نے۔ میں اس میں سمپل یہی کہوں گا کہ مجھے کل بھی یہ لگ رہا ہے کہ کل بھی کوئی تخیری حربہ استعمال کیا جائے گا اور ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میں صرف ایک ہی بات کروں گا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ اگر آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں، لٹکانے کا تو کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اور اگر ہماری ایجنسی اس بارے میں پر امید ہے، اگر انہیں لگتا ہے تو انہیں آرگو کرنا چاہیے، اس طرح سے تو خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اور ابھی آپ ڈکی کے مینیجر کا کیس دیکھ لیں، 9-10 دن کے ریمانڈ کے بعد بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی، اور بہت سارے لوگ مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ڈسچارجی کا کیس کیسے بنتا ہے۔ دیکھیں، اس پہ جب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ پیش کیا گیا تھا اس وقت ڈسچارج کی ریکویسٹ کرنی تھی۔ ہاں، اگر جیسا اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے تو پھر آپ کے پاس 249 اے کی اپلیکیشن یا 265 کے کی اپلیکیشن جو تھی وہ موجود ہونی تھی، جو کہ ابھی بھی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی لیگل ٹیم نے یہ پوائنٹ ڈیورنگ دا کورس آف جب ریمانڈ لے رہے تھے اس وقت اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا۔ اینی ہاؤ، ابھی بھی وہ 249 اے کی اپلیکیشن دے کے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔
بہرحال ضمانت کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ابھی مجھے سیم پیٹرن ہی نظر آ رہا ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں نظر آیا تھا، اور وہی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت میں نظر آ رہا ہے، جو پہلے نظر آ رہا تھا وہی تخیری حربے، وہی چیزیں۔ اب دیکھتے ہیں کل وہ ریکارڈ پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور عروج جتوئی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ میں بھی انہیں فردر ان کی بیل لگ رہا ہے کہ ایکسٹینڈ ہوگی، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کا پروسیس ان کی حد تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اور ان سے کوئی فردر کسی قسم کی کوئی ریکوری بھی نہیں ہونی، کیونکہ سارے معاملات کی ریکوری تو ہو چکی ہے۔ تو وہ فیمیل بھی ہیں، تو پاکستان کے قانون میں بچوں اور عورتوں کو تھوڑا پروٹیکشن بھی ہے، پھر وہ ڈائریکٹلی نومینیٹڈ ان ایف آئی آر نہیں ہے، ان کا ڈائریکٹ ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو کافی زیادہ ان گراؤنڈز کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ ان کی بیل پری ریسٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی، اور میلا فائڈی پروو کرنی ہے پری ریسٹ بیل میں کہ کیا ہے آن دا پارٹ آف ایجنسی، وہ یہی ہے کہ ان کو صرف اسی بیس پہ نامزد کیا گیا ہے کہ یہ ڈکی کی مسز ہیں، جس طرح سے ان کے مینیجر کو کیا گیا۔ تو یہ ڈکی کے مینیجر کا اور ان کی مسز کا تقریباً سیم کیس ہے۔ یہ ان کو اس لیے نامزد کیا گیا کیونکہ یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ لنک ہے، ادروائز ان کا کوئی رول نہیں بنتا، نہ کسی قسم کے آفینس میں، نہ کوئی اور۔ تو مجھے بڑی امید ہے ان کی بیل جو ہے وہ فردر ایکسٹینڈ ہوگی یا پھر کنفرم ہونے کی طرف جائے گی، اگر عدالتوں نے جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیا۔ لیکن اگر اسی طرح سے جس طرح ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیٹرن چل رہا ہے، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا، رجب بٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے سے واپس لایا جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس میں ہماری ایجنسی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ریڈ وارنٹس ایشو کر سکتے ہیں، ریڈ وارنٹس کے بعد کسی بھی شخص کو واپس لانا یا نہ لانا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسٹراڈیشن ایکٹ 1972 کے تحت جو ہے اس کے تحت اس کو ایکسٹراڈیشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت اس کو واپس لایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بھی ملک کسی ملزم کو ایسی صورتحال میں واپس بھیجتا ہے انٹرپول کے ذریعے سے، تو وہ وہاں کی عدالتیں بھی دیکھتی ہیں۔ تو رجب بٹ نے جس طرح سے بلاسفیمی کے کیس میں وہاں پہ پلی لی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا، اس کو وہاں پہ اسائلم مل جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایجنسی ان کو واپس لا پائے گی۔ اینی ہاؤ، وہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ بیل کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ میری لیگل وزڈم کے مطابق ان کی ضمانت بنتی ہے، اور یہ تخیری حربے جو ہیں صرف اس کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور پراسیکیوشن کے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے، وہ بیڈلی ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اپنی ڈسکریشن کو کیسے استعمال کرتی ہیں، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے اسٹیریوٹائپ کو آرڈر کر کے جو اہم پریسیڈنٹ ہیں بڑی عدالتوں کے سپیریئر کورٹس کے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جو بھی ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔